السلام علیکم، میں ہوں ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل اصلاح ایمان و عمل۔ ہمارا مقصد حق اور سچ کا پرچار اور رضا الہی کا حصول ہے۔ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی پر کلک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آیا ہے۔ ایسا دور صحابہ کے درمیان آیا ہے کہ ایک خاتون اگر زیور میں لدی ہوئی اکیلے جا رہی ہے تو اسے فکر نہیں ہے کہ کوئی مجھے لوٹ لے گا۔ ایسا انصاف، ایسا ایمان، ایسا اسلام اس دور کے اندر آیا ہے۔ شرک اور کفر کے سارے اڈے ختم ہو گئے، گناہوں کے سارے اڈے ختم ہو گئے۔ اگر ناسمجھی سے، غلطی سے کسی سے گناہ ہو جاتا تھا تو وہ دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس آتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھ سے اس طرح کی خطا ہو گئی ہے، مجھے دنیا میں سزا دو تاکہ میں پاک ہو جاؤں، آخرت میں کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ تھے آخرت پر ایمان رکھنے والے۔ آج اس آیت کا انتخاب اسی لیے کیا گیا ہے کہ میرے بھائیوں، دنیا میں بڑی جماعتیں ہیں، دین کے نام سے کام کر رہی ہیں۔ کچھ چیزیں ان کے اندر بہتر ہے، کچھ چیزیں ان کے اندر خراب بھی ہے، لیکن سب سے بڑی خرابی جو ان کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بجائے اپنی جماعت کو ہدایت سمجھا ہے، اپنے بڑوں کی پیروی کو انہوں نے ہدایت سمجھا ہے۔ ہماری جماعت کا کام، ہماری پلاننگ اس طریقے سے ہو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس طریقے سے ہم تربیت کریں، اس طریقے سے ہم دعوت دیں، اس طریقے سے اپنے کام کو آگے بڑھائے۔ انشاءاللہ آپ پھر دیکھیں گے کہ اللہ اس کام کے اندر کتنی برکت دیتا ہے۔ پسبائی نہیں ہوگی، ذلت اور رسوائی نہیں ہوگی، ناکامی نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم اعلیٰ رہو گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم تمہیں استخلاف زمین کے اندر عطا کریں گے جس طرح تم سے پہلے ہم نے استخلاف مومنین کو دیا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جب وہ جمع ہوئے تھوڑے سے اور قرآن کی یہ آیتیں پڑھی جاتی تھی تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، یہ دیکھو چند ہم میں سے غریب لوگ جمع ہو گئے ہیں اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دکھا دیا، تو بڑے بڑے سردار جو ہے وہ پھر ملی اور گاجر کی طرح انہیں کاٹا جا رہا تھا، جنہوں نے اللہ کے دین کے اندر رکاوٹ ڈالی تھی، لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور اس کے بعد پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ اسلام کا غلبہ ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں اخلاص سے ہوتی ہے۔ ہم بھی اخلاص کے ساتھ دین کا کام کریں، ہماری نظر آخرت پہ ہو، نہ عہدہ، نہ منصب، نہ کوئی اور لالچ، نہ یاری دوستی، نہ تعلق، نہ کوئی مفاد، بس اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کریں اور اس طریقے سے کریں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا ہے۔ اور طریقہ قرآن کی ان آیات کے اندر اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کی کتاب کے آیتیں جو ہے یہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے، کتاب کا علم حاصل کرے، کتاب کا علم حاصل کرے، علم حاصل کرنے کے بعد اپنا تزکیہ کرے۔ دیکھیں قرآن مجید نے بڑی شدت کے ساتھ اس بات کو رد کر دیا ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھے، تعلیم دے، دعوت دے، تقریریں کرے اور خود عمل نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، اپنی جانوں کو تم بھول گئے ہو، اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں
کہ دوسروں کو تو میں ڈراتا ہوں کہ دیکھو قرآن کا انکار نہ کرنا کفر ہو جائے گا، یہ جہنم میں چلے جاؤ گے، اور خود کفر کرتا رہوں۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ ناراض ہو جائے گا اور عذاب دے گا، جہنم میں چلے جاؤ گے، اور خود نافرمانی کرتا رہوں۔ گناہ کے کام نہ کرنا، ورنہ گناہگاروں کے لیے جہنم ہے، اور خود گناہ کے اندر مبتلا رہوں۔ لوگوں کو نیکی کا دعوت دوں اور جب خود جو ہے کتراتا رہوں، بچتا رہوں، کنارہ کرتا رہوں نیکی کے کاموں سے۔ عجیب سی بات ہے، قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ قرآن مجید یہ سورہ البقرہ کے اندر ہے اور سورۃ صف کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ مومنو، وہ کچھ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے یہاں بڑے غصے کی بات ہے یہ کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں۔ تو جو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ تو طریقہ یہی ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے مساجد ہے، مراکز ہے، ہماری مرکزی شورا کے اندر اس کا فیصلہ ہوا ہے، اب اس پر عمل کرنا یہ تنظیمی افراد کا کام ہے۔ شورا کے لوگ اکیلے اس پہ عمل نہیں کر سکتے، بلکہ تمام تنظیم کے افراد، جماعت کے افراد مل کے اس کے اوپر عمل کریں گے کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلاننگ کے ساتھ جو ہے اپنے کام کو بڑھایا ہے، اور اسی پلاننگ کے ساتھ ہم اپنے کام کو بڑھائیں گے۔ ہمارا بھی طریقہ کار یہی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اس کے لیے ہم جتنے بھی ہمارے مراکز ہے، مساجد ہے، بشمول ہمارے گھر، اپنے گھروں سے اس کی ابتدا کرے کہ ہمارے گھر کے اندر مثال کے طور پہ میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، سب سے پہلے میں وہاں سے اس کی ابتدا کروں۔ اگر میں نے سیکھا ہے، اگر میں نے نہیں سیکھا ان کے لیے انتظام کروں، اور خود اپنے سیکھنے کے لیے انتظام کروں۔ اپنی بیوی کو قرآن سناؤں، اس کا ترجمہ سکھاؤں، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤں، اس کا ترجمہ سکھاؤں۔ اپنے مراکز کے اندر، مساجد کے اندر ہم باقاعدہ اس کے لیے منصوبہ بندی کریں، اس کا اہتمام کرے، انتظام کرے کہ ایک اچھا قاری ہو جو لوگوں کو قرآن پڑھانا سکھائے ناظرے کے ساتھ۔ جو لوگ شوق رکھتے ہیں یاد کرنے کے، یہ بھی اچھی بات ہے، قرآن کو یاد بھی کرے، لیکن کم از کم یہ کام ہم کر لے کہ قرآن پڑھنا سیکھ لے، ایک قاری کا انتظام ہو ہمارے تمام مساجد اور مراکز کے اندر۔ قاری کے ساتھ ساتھ ایک معلم کا انتظام ہو جو قرآن ترجمے کے ساتھ ہمیں پڑھائے۔ جو بھی ہم میں سے بہتر ہو خود وہ محنت کرے، کوشش کرے، سیکھے، اور پھر اپنے بھائیوں کو جمع کر کے قرآن کی آیتیں 2، 4، 6 رکو جتنا بھی ہو روزانہ اپنا معمول بنائے، ہفتے میں 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، جتنا بھی ہو سکے پورے ہفتہ جو ہے اس معاملے کو جاری رکھے، قرآن ترجمے کے ساتھ سیکھے جنہوں نے ناظرے کے ساتھ پڑھ لیا ہے، اور ہو سکے تو ایک کلاس ہماری ایسی بھی ہو جس کے اندر پھر قرآن کی حکمت سمجھائی جائے، اس کی تفسیر سمجھائی جائے، اس کے علوم سمجھائے جائے، نحو اور صرف سمجھایا جائے۔ یہ سارے علوم جو ہے اس سے بھی آشنائی جو ہے وہ حاصل کی جائے تاکہ اچھی طریقے سے ہم قرآن کو پڑھ سکے، سمجھ سکے، اس پر عمل کر سکے۔ پھر اس کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے عمل کرنے کا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو، جس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو 10 آیتیں سکھاتے تھے، آیتیں سکھانے کے بعد اس پہ عمل کراتے تھے، عمل کرانے کے بعد پھر آگے بڑھتے تھے، مزید اور سکھاتے تھے۔ تو ہم بھی
شروع سے قرآن پڑھے اور پھر دیکھے کہ ان آیتوں پہ جو ہم نے پڑھ لیے ہیں اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر اس کو آگے بڑھائیں. اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو سب سے پہلے ہم خود اس پہ عمل کریں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے والذین یمسکون بالکتاب، یقیناً وہ لوگ جو کتاب پہ عمل کرتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر العاملین، ایسے عمل کرنے والوں کا اللہ اجر ضائع نہیں کرتا ہے. تو ہم اس پہ عمل کریں. جتنی آیات ترجمے کے ساتھ سیکھ لے اس پہ عمل کریں. دیکھیں بعض لوگ ایسے بھی ناسمجھ ہے، وہ کہتے ہیں یار ہم اگر سیکھیں گے تو پھر تو پھنس جائیں گے، عمل کرنا پڑے گا. ناسمجھ ہوں گے تو شاید اللہ ہمیں معاف کر دے. تو دیکھو قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. یہ لوگ خیال و گمان کی اتباع کر رہے ہیں اور خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، حالانکہ رب کے طرف سے کتاب ہدایت آ گئی ہے ان کے پاس. تو کتاب ہدایت کے اندر تو اللہ نے یہ بات نہیں بتائی ہے، بلکہ کتاب ہدایت کے اندر تو اللہ نے یہ بات بتائی ہے ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. قیامت کے دن تمہارا یہ عذر پیش نہیں چلے گا، اللہ کے سامنے تم پیش نہیں کر سکو گے کہ مالک ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ نے آنکھیں دیے، کان دیے، دل دیا، دماغ دیا، سب کچھ دے دیا، کتاب بھیج دی، رسول بھیج دیا، روشنی آ گئی ہے. اب یہ عذر تمہارا نہیں چلے گا. تو خیر ہماری اسی بات میں ہے، نجات ہماری اسی بات میں ہے کہ ہم سستی نہ کریں اس معاملے کے اندر. مومن کی صفت یہ ہے یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاتا ہے، جلدی کرتا ہے. تو بغیر کسی سستی کے، مہلت لیے، انتظار کیے آج ہی سے ہم جائے تو اس بات کے لیے ہم کمر کس لے، انتظام کر لے، اہتمام کر لے کہ قرآن خود بھی سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور یہ قرآن لوگوں کو بھی سکھانا ہے اور لوگوں کو بھی عمل کے لیے تیار کرنا ہے. یہ ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں ہم کسی سے ووٹ نہیں لیتے، نوٹ نہیں لیتے، ہم کیوں پارٹیاں بنائے، ہم کیوں تعصب کریں، ہم کیوں فرقے بنائے. ہم وہ عملی کام کرے، تعمیری کام کرے، لوگوں کے عقائد درست کرے، لوگوں کے اعمال درست کرے، لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے اور کتاب کی تعلیم کو عام کرے. جہاں کہیں بھی ہو قرآن کے درس ہو، قرآن کو بیان کیا جائے، انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ جب یہ کام ہم کریں گے ضرور اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے گا. تو انشاءاللہ تمام ساتھی اپنے مراکز، مساجد میں اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اگر کوئی ہمارا ناظم اس معاملے میں سستی کرتا ہے تو یہ نہ کہے کہ ناظم ہی نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہم خود پھر شروع ہو جائے اور ناظم کو بھی تیار کرے کہ یہ کام کرنا ہے بھائی، ہمیں قرآن سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، تب ہماری نجات ہے، ورنہ نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. یہ کتاب محمد آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے کتاب نصیحت ہے، اور اس کتاب کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.